حق تعالی جل شانہ نے یہ جو پیارا ماہ رمضان المبارک ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ پیارا بابرکت مہینہ، عظمتوں والا مہینہ، بڑی ہی شانوں والا مہینہ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مہینہ میں جس فضائل، جس فیوز و برکات اور جس اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شان کی ہمیں تائید فرمائی ہے، ہم مسلمانوں کو چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اس مہینے کا جو استقبال ہے وہ ایسے کریں کہ ہماری روح بھی راضی ہو جائے اور ہمارا ایمان جو ہے اس کو بھی ایک تقویت ملے، اس لیے کہ یہ مہینہ بڑا ہی بابرکت اور عظمت والا مہینہ ہے۔ لیکن ہم لوگ ہماری جو غلطیاں ہیں، ہماری جو کوتاہیاں ہیں، ہمارے جو گناہ ہیں اور ہماری جو دین سے بے رغبتیاں ہیں، ان کی وجہ سے ہم اس مہینے سے جو بھی فیوز و برکات لینے سے ہم قاصر ہیں۔ لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب رمضان المبارک آتا تھا تو آپ اپنے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو فرمایا کرتے تھے کہ آج سے چند دن بعد وہ مہینہ آ رہا ہے، وہ بابرکت پیارا اور عظمتوں والا مہینہ آ رہا ہے جس کو اللہ عز و جل نے تمہارے لیے مہمان بنایا ہے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، آپ سے یہ حدیث راوی ہے، آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ماہ شعبان المعظم میں ہمیں خطاب فرما رہے تھے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، چند دن بعد فرمایا کہ وہ مہینہ آ رہا ہے جس مہینے کی اللہ عز و جل نے بڑی شان رکھی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک دن جو ہے اللہ عز و جل کی رحمت سے بری ہوئی ہے۔ حق تعالی فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ رمضان المبارک جو ہے یہ میرا مہینہ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، اس مہینے کی شان یہ ہے کہ اس مہینے میں جو انسان ایک نیکی کرتا ہے، اس مہینے کی ایک نیکی ایسے ہے کہ گویا اس نے دوسرے مہینوں میں ایک فرض ادا کیا ہو، اور جو اس مہینے میں ایک فرض ادا کرتا ہے تو غیر رمضان یعنی غیر مہینے میں رمضان کے علاوہ دوسرے مہینے میں ایسے ہیں جیسے اس نے 70 فرض ادا کیے ہوں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس مہینے میں جتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سمیٹ سکتے ہیں آپ لوگ سمیٹیں، جتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں ہو جائیں، اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ عز و جل انسانوں کے رزق کو بڑھا دیتا ہے، انسانوں کو اللہ عز و جل رزق زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ اس
ماہ رمضان میں ایک ایسی رات آتی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، تو فرمایا وہ اتنی افضل رات ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ سجود ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام کیا کرو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کیا کرو۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس ماہ رمضان المبارک کا جو پہلا عشرہ ہے، فرمایا وہ مومنوں کے لیے رحمت ہے، اور جو دوسرا عشرہ ہے فرمایا وہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے فرمایا وہ جہنم سے آزادی ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ خطاب صحابہ سے فرما رہے تھے تو صحابہ کرام تشریف فرما تھے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو انسان اس مہینے میں روزے رکھتا ہے، گویا ایک انسان تو دوسری نیکی کرتا ہے، اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ سجود ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اگر اس کو طاقت ہو تو حج بیت اللہ کا طواف بھی کرتا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے، روزہ ایسا عمل ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر چیز کی جزا تو اللہ نیکی کی صورت میں دیتا ہے، لیکن جو انسان اس مہینے کے روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس بندے کی جزا خود ہوں۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ اس بندے کے لیے جو روزہ رکھتا ہے میں خود اس کی جزا ہوں۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو انسان روزہ رکھتا ہے، اور ایک وہ ہے جو روزہ رکھتا ہے، ایک انسان وہ ہے جو روزہ افطار کرواتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو انسان روزہ رکھتا ہے اور ایک ہے جو روزہ افطار کرواتا ہے، تو فرمایا گویا جو روزہ افطار کرواتا ہے اس کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب اللہ دیتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم الاجمعین، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم میں سے کوئی بھی صحابی اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ضروری نہیں کہ کسی کو پیٹ بھر کر ہی کھانا کھلایا جائے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا اگر تم کسی کا روزہ افطار کروانا چاہو تو میرے آقا نے فرمایا کہ ایک گھونٹ پانی یا دودھ یا لسی یا فرمایا چند کھجوریں، تم جب اس کا روزہ ان چیزوں سے افطار کرواؤ گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں اتنا ہی اجر دے گا جتنا اللہ عز و جل اس روزے والے کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ کتنی شان ہے جو اللہ عز و جل نے رکھی ہوئی ہے۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، تو صحابہ کرام کا شوق تھا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں، ان کا یہ شوق بڑھتا تھا کہ ہم حضور سے اور سوال کریں تاکہ حضور ہمیں اور ارشادات فرمائیں تاکہ ہم اس پر عمل کریں، اور اللہ عز و جل ہمیں اس پر اور نیکیاں اور اجر و ثواب عطا فرمائے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے جب سوال کیا گیا کہ یہ جو اجر و ثواب ہے، ہم دودھ پلائیں یا چند کھجوریں کھلائیں یا لسی پلائیں یا پانی، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو انسان کسی کو پانی پلائے گا نا، یا کسی کو دودھ پلائے گا یا لسی پلائے گا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ عز و جل میرے حوض سے یعنی حوض کوثر سے اس شخص کو حوض کوثر کا پانی پلائے گا، اور جنت میں داخل ہونے تک اس پانی کی ایسی شان ہوگی، حوض کوثر کی ایسی شان ہوگی کہ جنت میں داخل ہونے تک اس شخص کو پیاس نہیں لگے گی۔ یہ اللہ عز و جل کے محبوب کا فرمان ہے۔ یہ روزہ اللہ عز و جل کے ہاں اس کا بڑا ہی اجر و ثواب ہے۔
کچھ لوگ ہوتے ہیں ہمیں ماہ رمضان المبارک آتا ہے لیکن وہ نوجوان ہوتے ہیں، اس کے باوجود وہ روزہ نہیں رکھتے۔ اس کے ماں باپ اگر ان سے کہہ بھی دیں تو پھر بھی وہ آگے سے وہ لوگ انکار کر دیتے ہیں کہ ہم نے، کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ میں نے کام پہ جانا ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں مقام پر جانا ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ مجھے روزہ مجھ سے نہیں میں روزے کو نہیں رکھ سکتا، لہٰذا مجھے پریشانی ہوتی ہے۔ تو کام کاج کی وجہ سے یا یہ دنیا کے جو دوسرے امور ہیں ان میں مشغول ہونے کی وجہ سے وہ اللہ کے اس پاکیزہ جو ماہ رمضان ہے، ان کے جو فرض روزے کیے گئے ہیں، ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن یہ اللہ کے ہاں جو ہے نا وہ بہت ہی بڑا گناہ کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس روزے کو فرض کیا ہے۔ جو رمضان المبارک آتا ہے، ان کے روزوں کو اللہ نے ہر مسلمان پر فرض کیا ہے، اور جو انسان فرض کو چھوڑ دے وہ پھر کبیرہ گناہ کرتا ہے۔ تو آج انسان ہے تو کچھ ہماری مائیں بہنیں بھی ایسی ہوتی ہیں جو ماؤں کے دل جو ہوتے ہیں وہ تو ہوتے تو نرم ہے نا، تو لیکن وہ خود بھی اپنے بچوں کو کہہ دیتی ہیں کہ کوئی بات نہیں، آپ روزہ نہ رکھیں۔ تو میں یہی ان تمام ماؤں بہنوں سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ لہٰذا آپ جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو منع نہ کیا کریں۔ تو جو لوگ نیکی میں شامل ہوتے ہیں آپ ان کو روک کر برائی کی طرف مبتلا کر دیتے ہیں، تو لہٰذا ایسے نہ کیا کریں۔ جو بچہ حد بلوغت کو پہنچ جائے تو آپ کوشش کیا کریں کہ ان کو تمام روزے رکھوائیں، تاکہ ان کا اجر آپ کو بھی ملے اور آپ کی اولاد کو بھی ملے۔ اس لیے کہ اگر انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ سارا دن کئی برائیوں سے محفوظ رہتا ہے، کئی ایسی برائیوں سے محفوظ رہتا ہے، چلو آگے وہ کرتا تھا یا آگے اس نے کی تھی، تو اس ماہ رمضان المبارک کے صدقہ سے اللہ عز و جل تو اس کو اس گناہوں سے بھی پھر محفوظ فرمائے گا اور اس کے پچھلے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا، اور آئندہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ توفیق بھی دے گا کہ جو وہ روزہ رکھے گا، جب اس کے دل میں اس روزے کا نور آئے گا، اللہ عز و جل کے صدقے سے جو اس پر رحمت نازل ہوگی، تو وہ پھر بندہ جو ہے نا وہ گناہ گاری کی طرف نہیں جائے گا۔ پھر وہ جب روزہ رکھے گا تو اس کے دل میں پھر یہ خیال ہوگا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے روزہ رکھا ہے۔ پھر اس کے دل میں یہ بھی خیال آئے گا کہ میں نے آج گناہ کی طرف نہیں جانا، میرا روزہ ہے۔ اس لیے کہ روزہ جو نا وہ ایک ڈال ہے، روزہ ایک انسان کو برائیوں سے روکتا ہے، اور روزہ ایک صبر کا نام ہے، اور صبر جو ہے نا اس کا بدلہ اللہ جنت کی صورت میں عطا فرماتا ہے۔ تو خدا را جب بھی یہ لوگ ہمارے ماؤں بہنوں اور یہ جتنے میرے دوست آپ تشریف فرما ہیں، تو یقیناً آپ کو بھی یہ بات نا اپنے گھر میں جا کر اپنے بیوی بچوں کو، اپنی اولادوں کو یہ بات آپ کو بتلانی چاہیے گھروں میں جا کر۔ تو جب آپ یہ لوگ جو آپ اپنے گھروں میں جب یہ باتیں بتلائیں گے نا جا کر، تو پھر وہ لوگ جب اس پر عمل کریں گے، جتنا اجر ان کو ملے گا اتنا اجر اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے گا۔ تو جتنی کوشش ہوتی ہے نا آپ کی، یہ ماہ رمضان ہے، اس کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ جو ہے نا وہ اس رمضان المبارک میں غافل رہنے کا نہیں ہے۔ اس میں جتنا ہو سکے انسان ایک ماہ کے روزے تو رکھ لیتا ہے، ایک ماہ کی نمازیں ادا کرتا ہے، لیکن اس کا جو انسان کے اندر نور رہتا نا، تو اس کا جو اس نور کا جو اجر ہوتا ہے، جو ثواب ہوتا ہے، وہ انسان کو سارا سال اس کی جو ہے نا وہ برکتیں نظر آتی ہیں۔ تو کوشش کریں، خود بھی دوسرے لوگوں کو بھی اس بات کی تلقین کریں۔ جو ہمارے نوجوان ہیں، دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بڑے ہیں، تو ہماری مائیں بہنیں ہیں، وہ بھی اپنے بچوں کو جو حد بلوغت تک پہنچ چکے ہیں، جو بالغ ہو چکے ہیں، اگر کوئی کم سن بچہ روزہ رکھتا ہے تو آپ خود ان کو بھی نہ منع کریں، تاکہ ان کو دین کا شوق پڑ جائے۔ کیونکہ آج ہم دین کی بے رغبتی کی وجہ سے تو آج ہم لوگ بہت ہی پیچھے رہ چکے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ رمضان میں ہم نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ ہم لوگ بس دنیا کے کاموں میں مشغول ہیں، دنیا کے ہی کاموں کاجوں میں ہم اس وقت پڑے ہوئے ہیں، ہم نے دین
کو چھوڑ دیا ہے، اور جو انسان دین کو پس پشت ڈال دیتا ہے تو پھر وہ غافل ہو جاتا ہے، اور غافل انسان جو ہوتا ہے وہ پھر گناہوں کی طرف ہی مبتلا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔